خروج جب بھی ہوا ہے امت مسلمہ میں، تاریخ شاہد ہے، اس سے اسلام کا نقصان ہوا ہے۔ بعض لوگ شیخ محترم ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مبحث تو اصولی طور پر ہے ہی غلط ہے، کیونکہ خروج تو ہوتا ہے کسی مسلم ریاست کے خلاف، اور ادھر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی بھی ہمیں اسلامی ریاستیں نظر آتی ہیں وہ سرمایہ دارانہ ریاستیں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ اس طرح کا حقیقی تعلق نہیں ہے۔ صرف اور صرف اپنی آواز بلند کر کے حکمرانوں کو تنبیہ کرنا، ان کو جگانا، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا، مقصد ان کی حکومت کا تختہ الٹنا بھی نہ ہو، تو اس احتجاج کی تو اسلامی اجازت دیتا ہے۔ خروج کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بھی تو خروج کی ہے۔ میں نے تین لفظ بولے ہیں۔ میں نے کہا وہ شرعی تقاضوں کے خلاف نہ ہو، قانونی تقاضوں کے خلاف نہ ہو، اور اخلاقی اقدار کے خلاف نہ ہو۔ اگر حکومت پرامن احتجاج سے بھی منع کر رہی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر، اور آگے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ باز نہیں آ رہے، تو اگر حکومت کوئی رد عمل اختیار کرتی ہے؟ ہمارے جو حکمران ہیں وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہ پاکستان اور افغانستان کی آج کل جنگ ہو رہی ہے، افغانستان کے حوالے سے کچھ کہا جاتا ہے کہ ادھر کچھ خوارج ایسے موجود ہیں جو امریکہ کے حقیقت میں چھوڑے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہی آج پاکستان اور افغانستان کی یہ جنگ ہو رہی ہے۔ گالیاں تو دینا جائز نہیں ہے نا، گالیاں کوئی حل نہیں ہوتا، گالیاں حل نہیں ہوتا، تشدد مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ حل ہوتا ہے محبت، پیار، اخلاق، خیر خواہی، اخلاص کے ساتھ نصیحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ حمزہ ریاض۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا سنجیدہ بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسئلہ خروج کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اور پھر جو احتجاج ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میری مراد شیخ محترم شیخ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب۔ شیخ محترم، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جزاک اللہ خیر حمزہ بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، تو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خروج کا معنی کیا ہے، خروج کس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ خروج کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی تو ہوتا ہے نکلنا، بندہ کسی کمرے سے نکل جائے، گھر سے نکل جائے، عمارت سے نکل جائے، ادارے سے نکل جائے، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کی حکمران کی جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق چلاتا ہے اس کی اطاعت سے نکل جائے تو وہ بھی لغتاً خروج ہی ہے۔ اور اصطلاحاً خروج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مسلمان حکمران جو اپنی قوم کے اوپر ظاہری طور پر اللہ کے حکام کو نافذ کیے ہوئے ہے، اس حاکم کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا، مسلح ہو کر اس کے خلاف میدان جنگ میں اتر آنا، یا اس کے کسی ادارے کے خلاف مسلح جد و جہد شروع کر دینا، ٹھیک ہے، یا قتل و غارت اور تخریب کاری کی راہ اختیار کر لینا ایک مسلمان حکومت کے اندر رہتے ہوئے، یہ سب خروج کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑا حساس اور بڑا سنگین مسئلہ ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے اسلام میں۔ ٹھیک ہے۔ اور شیخ محترم یہ بھی بتائیں کہ کیا کسی ظالم اور کرپٹ کسی حکمران کے خلاف یہ خروج کیا جا سکتا ہے، یا اس کے تعلقات غیر مسلم ممالک کے ساتھ اتنے بڑھ جائیں کہ ہمیں اس کے خلاف بولنا پڑ جائے، تو کیا ایسے کیا جا سکتا ہے؟ حمزہ بھائی، خروج تو نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ حکمران ظالم ہو، فاسق ہو، اس کے خلاف خروج کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا حکمران
آپ کی کمر پر کوڑے مارے اور آپ کا مال بھی چھین لے، تو پھر بھی آپ نے اس کی اطاعت سے خروج نہیں کرنا، مسلح ہو کر اس کے سامنے میدان میں نہیں کھڑے ہونا، نہیں اترنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو خروج ہوتا ہے نا، ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، دوسرا اس کا جو نقصان ہوتا ہے نا اسلام کو جی، اور اسلام کی دعوت کو اور امت مسلمہ کو، وہ بڑا سنگین ہوتا ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں، عوام الناس کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی اور اسلام کی دعوت کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، اور جو چیز بھی اسلام کے لیے خطرناک ہو، مسلمان امت کے لیے نہایت خطرناک ہو، مسلمانوں کی امن اور سلامتی کے لیے خطرناک ہو، ان کی جان اور مال جس کے اندر محفوظ نہ رہ سکیں، تو ایسی چیزوں سے اسلام دور رہنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، بچنے کی سخت تاکید کرتا ہے۔ تو خروج تو گنجائش نہیں ہے۔ باقی ایسے لوگ، ایسے حکمران جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام کے کسی واضح اور ظاہری حکم کے منکر نہیں ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اسلام کی، قرآن کی توہین سر عام اس کے مرتکب نہیں ہیں، تو ان کے خلاف خروج کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو نصیحت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ سے ڈرایا جا سکتا ہے، وہ تقریر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ تحریر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کو قائل کر کے آواز اٹھانے سے، آواز بلند کرنے کے ذریعے، جس طرح بھی اصلاح ممکن ہو، مقصد حکومت گرانا نہ ہو، ٹھیک ہے، مقصد تختہ الٹنا نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ اصلاح ہو جائے اور فساد ختم ہو جائے، خرابی ختم ہو جائے معاشرے سے، اور حکمران وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں، تو مقصد یہ ہو تو پھر احتجاج کی گنجائش ہے، البتہ خروج کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خروج جب بھی ہوا ہے امت مسلمہ میں، تاریخ شاہد ہے، اس سے اسلام کا نقصان ہوا ہے، امت کا نقصان ہوا ہے شدید۔ آپ دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا خوارج نے، تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو اس میں۔ جی، اسی طرح جو بھی خروج ہوتے رہے ہیں نا، ہمیشہ ان کا نقصان مسلمانوں کو ہی ہوا، اور اسلام کو ہوا، اور اسلام کی دعوت کو ہوا ہے۔ یہ قریب دور میں کچھ سال پہلے، میں اس وقت چھوٹا تھا، تھوڑا تھوڑا مجھے یاد ہے، کچھ لوگ بیت اللہ پر قابض ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اسلحہ لے کر داخل ہو گئے کسی طریقے سے اور قبضہ کر لیا، اور حکومت کے خلاف مسلح بغاوت شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں مسلمانوں پر پابندیاں سخت ہو گئیں، دین پر عمل کرنا وہ زیادہ مشکل ہو گیا پہلے سے، اور خالص دعوت دینا اور دعوت دینے والے مخلص لوگ، ان پر پابندیاں سخت ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور آج تک وہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے۔ تو یہ بے شمار نقصانات ہی نقصانات ہیں خروج کے، اس کا امت کو، اسلام کو، ملک کو، کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کا فائدہ اسلام دشمنوں کو، مسلمان دشمنوں کو ہوتا ہے ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، تو نصیحت کر سکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، وہ ادا کرنا چاہیے سب کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن خروج مسلمان کلمہ پڑھنے والے حکمران کے خلاف مسلح جد و جہد، اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں۔ بعض لوگ شیخ محترم ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مبحث تو اصولی طور پر ہے ہی غلط ہے، کیونکہ خروج تو ہوتا ہے کسی مسلم ریاست کے خلاف، اور ادھر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی بھی ہمیں اسلامی ریاستیں نظر آتی ہیں وہ سرمایہ دارانہ ریاستیں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ اس طرح کا حقیقی تعلق نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان، اس بات میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اسلام سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے، اسلام کے حکام جو اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری بنائی ہے، اس کے وہ قیام جی، سے عہدہ برا نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف جی، ونہوا عن المنکر، جن کو ہم زمین میں حکومت عطا کرتے ہیں، وہ حکمران بنتے ہیں، تو ان کے فرائض اور ان کی ذمہ داری میں جی، پروردگار نے یہ شامل کیا ہے
کہ وہ نماز قائم کروائیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ نماز خود پڑھیں صرف، ٹھیک ہے. پورا نماز کا بندوبست کریں. کوئی بندہ ان کی حکومت میں رہ کر نماز سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جو پیچھے رہتا ہے اس کو سزا دیں، اس کی پکڑ کریں اور ان کی تربیت اور اصلاح کریں تاکہ سارے لوگ نمازی بن جائیں اور نمازوں کے ٹائم ہر چیز رک جائے، دنیا کے سارے دندے اور سب کچھ ختم ہو جائے. جی. تو یہ ذمہ داری ہے حکمرانوں کی، نہیں کرتے وہ. زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا وہ نہیں کرتے. سود کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، ان پر فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے وہ سود پر پابندی لگائیں اور ایک پیسہ سود کا لینا اور دینا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان کر دیں. لیکن یہ لوگ نہیں کرتے. لیکن ان اعمال کے باوجود چونکہ یہ نہ تو قرآن کے منکر ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے منکر ہیں، نہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی توہین کے مرتکب ہیں، اور نہ ہی یہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں نا ان میں سے کسی رکن کے منکر ہیں، اور نہ ہی وہ اسلام کی توہین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل سے انسان ارتداد کی راہ پر چل پڑتا ہے. تو یہ فاسق ہوں گے، ان کو فاسق کہا جائے گا، فاجر کہا جائے گا. خروج ان کے خلاف نہیں ہوگا. ان کی جب تک یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلاتے رہیں امت کو، جی. یہ ظلم اور فسق کے باوجود ان کی اطاعت جاری رکھی جائے گی. اور اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چلائیں گے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نافرمانی اللہ کی ہو اس میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے، حکمران کی بھی نہیں ہے اور بھی کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا حکمران ہمارے، یہ فاسق ضرور ہیں، فاجر ضرور ہیں، لیکن ان کی تکفیر وہ آسان معاملہ نہیں. کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کی تکفیر وہ میرا یا آپ کا یا عوام الناس کا یا جذباتی لوگوں کا اپنے جذبات کے اندر آ کر یہ کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا تکفیر شروع کریں اور تکفیر کرنے کے بعد پھر ان کے خلاف خروج کا اعلان کر دیں. تکفیر کے لیے یہ بہت حساس ترین مسئلہ ہے اسلام کا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین موجود ہیں کہ جس نے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے جی تو جو کہنے والا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ خود کافر ہو جائے گا. اچھا حمزہ بھائی، کفر اور اسلام یہ ایک دلی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو دلوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو میں اور آپ یا کوئی عوام الناس میں یا کوئی جذباتی شخص وہ کسی کے دل پر مطلع تو نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ رب العالمین کا کام ہے. تو اب ایک بندہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، ہم اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مسلمان سمجھنے کے مکلف ہیں. ٹھیک ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین کا یہی حکم تھا اور پیارے پیغمبر کا بھی ہمیں یہی حکم ہے. وہ حدیث ہے نا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ. جی. جو کلمہ پڑھ لے گا نا اس کا مال بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ، اس کے خلاف نہ تخریب کاری نہ خروج، کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی اگر وہ اندر سے بے ایمان ہے، اندر سے کفار کے مفادات کے محافظ ہیں، ان کی جو ہے نا وہ اطاعت کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں مجبور سمجھتے ہیں، تو اس کا حساب اللہ نے لینا ہے. اس کا حساب ہم نے نہیں لینا، نہ عوام الناس نے لینا ہے. اس کو اللہ کے سپرد کرنے کا یہ اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں یہی حکم ہے. آپ کی اسوہ حسنہ بھی یہی ہے کہ جو کلمہ پڑھتا تھا نا، اب دیکھیں منافقین کلمہ پڑھتے تھے. جی بالکل. تو کافر تھے، اندر سے سازشیں بھی کرتے رہتے تھے. کافروں کے ساتھ ان کے رابطے بڑے مستحکم تھے، مضبوط تھے، اور کافروں کے مفادات کے لیے کام کرتے تھے. مدینے میں رہ کر مسجد زرار بنا ڈالی انہوں نے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف خروج نہیں کروایا. جی جی. اور سب کو پتہ بھی ہے، سارے صحابہ کو پتہ ہے، سب کو پتہ بھی تھا، اللہ کے نبی کو بھی پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن اس کے باوجود خروج نہیں کروایا. ٹھیک ہے. تو خروج نہیں، یہ فاسق ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، فاجر کہہ سکتے ہیں. فاسق اور فاجر کی اطاعت ہوتی ہے، مسلح خروج نہیں ہوتا. یا اگر وہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو نصیحت کریں، اس کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لوگوں کو کھڑا کریں، لوگوں کو قائل کریں کہ پرامن رہ کر تشدد کی راستہ اختیار نہیں کرنا.
تشدد کی نہیں ہے اسلامی اجازت دیتا کلمہ پڑھنے والوں کو، بغیر تشدد کا راستہ اختیار کرے، پرامن طریقے سے، قانونی طریقے سے، شرعی طریقے سے، اخلاقی جو ہے نا ضوابط کو، قوانین کو، اخلاقی جو ہے نا اقدار کو اختیار کرتے ہوئے جس طرح بھی آپ ان کو اس فسق سے، نافرمانی سے، گناہوں سے، کفار کی اطاعت کرنے سے، ان کے پیچھے چلنے سے آپ روک سکتے ہیں، جتنا ان کا نطاق تنگ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن مسلح خروج نہیں، اطاعت ان کی جاری رکھنی ہے۔ جی جی، اس کا مطلب یہ ہوا شیخ محترم جب تک کفر بوا کا وہ ارتکاب نہیں کرتے، واضح کفر کا اعلان نہیں کرتے، تب تک ہم کسی صورت میں بھی ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ جی بالکل ایسے اور یہ خروج حدیث ہے، یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان تروا کفرا بواہا عندکم من اللہ فیہ برہان، ٹھیک ہے، کہ تم ان کا واضح صریح کفر دیکھو اور تمہارے پاس ان کے صریح اور واضح کفر کی قطعی، پختہ، پکی، بغیر کسی احتمال والی دلیل کے نہیں، پختہ اور قطعی دلیل ہو تو پھر تم آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر احتجاج میں اور خروج، جب ہم کسی کو کافر بھی کہہ دیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس واضح دلیل آ گئی اس کے کافر ہونے کی، پھر بھی اسلام اس وقت تک خروج کی اجازت نہیں دیتا جب تک جو ہے نا بندے کو یقین نہ ہو جائے کہ میں اس خروج کے ساتھ نقصان کو کم کر دوں گا اور نفع جو ہے نا وہ مسلمانوں کو زیادہ ہو جائے گا، اس وقت تک پھر بھی خروج کی اسلامی اجازت نہیں دیتا۔ محدثین، فقہا، ائمہ اربعہ سب کا یہی موقف ہے کہ اگر خروج کرنے سے فتنہ پھیلنے کا ڈر ہو، اگر خروج کے ڈر سے مسلمانوں کے قتل عام کا اندیشہ زیادہ ہو، خروج سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں خروج کی کفر بوا کے باوجود بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کفر بوا کے بعد بھی جو ہے نا خروج کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ بندے کے پاس طاقت ہو، علماء کی قیادت ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یہ صرف یہ دین کے وپاری نہیں، دین کے وپاری نہیں، جذباتی نہیں، اور اپنی خواہشات کے پیروکار نہیں، جو واقعتاً اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے والے، توحید و سنت کی مکمل مہارت رکھنے والے، عقیدے کو سمجھنے والے، نبی کے منہج کو سمجھنے والے، سیرت پر گہری نظر رکھنے والے، وہ علماء قیادت کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب حاکم کا کفر بوا ظاہر ہو چکے اور قطعی دلیل سے ثابت ہو چکا ہو، تب تو اس کے بغیر تو خروج کی گنجائش نہیں ہے۔ جی جی، اور یہ ہو بھی جائے پھر بھی اس وقت تک خروج کی گنجائش نہیں ہوتی جس سے فتنہ بڑھ جائے، نقصان بڑھ جائے امت کا، اسلام کا، مسلمانوں کا۔ یعنی کفر بوا کے باوجود بھی کچھ شرائط ہیں، استطاعت ہو، اجتماعیت ہو، علماء فقہا جمع ہو تو اس کے بعد کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ بھی اس کے بعد کہ اس کا فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہو، یہ نہ ہو کہ ہم ایک دفعہ کر دیں تو الٹا نقصان ہو۔ اور تاریخ بھی اس کے اوپر اصول بھی ہے نا، فقہی اصول ہے مسلمہ، جلب المصالح مقدم علی درء المفاسد۔ ٹھیک ہے، کہ جو مصلحت کا کھینچنا ہوتا ہے نا، وہ فساد کو دور کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر فساد پھیلتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، خروج کو، کافر کے خلاف بھی خروج کو چھوڑ دیں گے۔ بالکل بالکل، اور اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ خروج زیادہ فتنہ کا باعث بنتا ہے اگر استطاعت اور طاقت اور شرائط کے اوپر پورا نہ اترا جائے۔ تو اگر ہم شیخ محترم ادھر سے احتجاج کو علیحدہ کریں کہ احتجاج بڑے پرامن طریقے سے، ہم نے تو جو دیکھا ہے بعض اوقات مہنگائی کے اوپر احتجاج ہوتے ہیں، یہ چینی کے اوپر اور پیٹرول کی مہنگائی کے اوپر جو ہے نا وہ ہو گئے احتجاج ہو گئے، ایک تو یہ احتجاج ہوتے ہیں، اور ایک مذہبی ہوتے ہیں کہ ان کے جو ہماری حکومت ہے ان کے کچھ مسائل ایسے ہو جائیں جو بظاہر دین کے خلاف نظر آ رہے ہوں، جس طرح پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں ساری چیزیں، تو اس کے اگر پرامن غیر مسلح احتجاج کیے جائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا جائے، مظاہرہ کیا جائے، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ جو مسلمان حکمران ہیں نا، ان کی ذمہ داریوں میں اسلام نے یہ بات شامل کی ہے، اصل حکومت ہوتی ان کاموں کے لیے ہے کہ رعایا کا مال محفوظ ہو، ان کی جان محفوظ ہو، ان کی عزت محفوظ ہو، ان کا کاروبار محفوظ ہو، ان کا دین محفوظ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کا بندوبست کرنا یہ اصل میں حکومت کا کام ہے۔ اور اگر لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہو، ان کا مال محفوظ نہ ہو، ان کا دین محفوظ نہ ہو، ان کی عزت محفوظ نہ ہو، ان کی جان محفوظ نہ ہو، ان کے کاروبار محفوظ نہ ہوں، وہ سلامتی ان کو میسر ہی نہ آئے، امن ان کے پاس ہو ہی نہ، تو
وہ اس امن کے حصول کے لیے، سلامتی کے حصول کے لیے اپنے جو جائز شرعی حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں ہر انسان کو، ان انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اگر حکومت کوتاہی کر رہی ہے، لاپرواہی کا شکار ہے، وہ اس کا توجہ اور دھیان اس طرف نہیں ہے، جی اس کا دھیان اس طرف کروانے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلوانے کے لیے اور اسے اپنی ذمہ داری اور فریضے پر کھڑا کرنے کے لیے اگر پرامن رستہ اختیار کیا جائے نا حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے اس میں تشدد نہ ہو، اس میں بغاوت پر اکسانا نہ ہو، خروج پر ابھارنا نہ ہو لوگوں کو، اس میں گالی گلوچ نہ ہو، اس میں قتل و غارت نہ ہو، اس میں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، جلاؤ گراؤ نہ ہو، اس میں تخریب کاری کے عناصر شامل نہ ہوں، جی مقصد صرف اور صرف اپنی آواز بلند کر کے حکمرانوں کو تنبیہ کرنا، ان کو جگانا، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا، مقصد ان کی حکومت کا تختہ الٹنا بھی نہ ہو، تو اس احتجاج کی تو اسلامی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو شرم درست ہے، اور یہ خروج کے زمرے میں بھی نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو تنقید ہوتی ہے، تنقید حکمران پر بسا اوقات اس کو بھی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، خروج ہو رہا ہے۔ خروج ہو رہا ہے جی اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہ کوئی اخلاقی خرابی ہے، نہ کوئی قانونی خرابی ہے، قانون کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہیں، شریعت کے تقاضوں کو بھی پورا کر پورا رہے ہیں، کر اخلاقی اقدار کو بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے پورا، اور ان ساری چیزوں کے اندر رہ کر احتجاج کر رہے ہیں، تو اس پر بھی خروج کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کئی۔ یہ جو ہے نا وہ یعنی یہ درست خروج نہیں ہے، یہ یہ جائز ہے خروج نہیں ہے، بالکل جی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ جب انہوں نے حلف اٹھایا ہے حکمرانوں نے جی رعایا کی ہر چیز کے تحفظ کا، ان کا ہر حق ان کی دہلیز پر دینے کا، تو نہیں ملتا کسی کو حق، جی تو اب وہ کتنی کو دیر صبر کرے۔ بالکل بالکل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جب آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، روک بلاک کرتے ہیں، تو کوئی مریض ہو سکتا ہے، اس طرح کے وہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے دلائل ان کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں نا، میں نے تین لفظ بولے ہیں، میں نے کہا وہ شرعی تقاضوں کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے قانونی تقاضوں کے خلاف نہ ہو، اور اخلاقی اقدار کے خلاف نہ ہو نہ ہو۔ جی تو یہ جو ہے نا خام خواہ رستہ روکنا، یہ تو اخلاقی طور پر غلط ہے اور شرعی طور پر بھی غلط ہے، اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا نہیں دیتا۔ جی جی تو راستہ نہیں روکنا، ایسے طریقے سے احتجاج کرنا ہے کہ آپ کی آواز بھی پہنچ جائے اور آپ کے احتجاج سے عوام الناس کے حقوق متاثر۔ آپ حقوق اپنے لینے کے لیے ہیں یا لوگوں کے حقوق طلب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ بالکل بالکل لوگوں کے حقوق نہیں طلب ہونے دینے، لوگوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا ہے، اپنے حقوق کا بھی تقاضا کرنا ہے، اور ان حدود کے اندر رہ کے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے یہ خروج کے حوالے سے شیخ محترم جو ہم نے بات کی ہے، ائمہ اربعہ کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ کسی صورت میں بھی کفر بواح کے علاوہ ہم خروج نہیں کر یہ سکتے۔ تقریباً ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ اختلاف شاید پایا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے امام حوالے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کانا یرس سیفہ، وہ تلوار سے خروج کو درست سمجھتے تھے، اور بسا اوقات انہوں نے وہ زید بن علی کے خلاف جب خروج ہوا تھا نا، اس میں انہوں نے تعاون کیا تھا خروج کرنے والوں کا، ٹھیک ہے عملاً بھی اس میں وہ شریک ہوئے تھے اپنی زندگی میں، اپنے دور میں۔ لیکن جو فقہ حنفی کی بڑی بڑی مستند کتابیں ہیں نا، ان کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ خروج جو ہے نا مسلمان حکمران کے خلاف جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ کے کانا یرس سیفہ پر فقہ حنفی کا فتویٰ نہیں ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے تو فتویٰ وہ اس کے علاوہ پر ہی دیتے ہیں، مفتہ بہی اس کو ہی وہ کہتے ہیں، خروج کے نہ ہونے کو ہی۔ ٹھیک ہے کچھ معترضین کے اعتراض ہے شیخ محترم اس حوالے سے، وہ بھی ذرا سامنے رکھ لیں۔ وہ خروج کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بھی تو خروج کی ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پھر سنا دیتے ہیں، بنو امیہ اور بنو عباس کے کچھ واقعات سنا دیتے ہیں کہ ان کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی جان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خروج کوئی نہیں کیا۔ یہ کہنا کہ حضرت حسین نے خروج کیا تھا، یہ بات غلط ہے، یہ لا علمی ہے، میں اس کو جہالت کہتا ہوں، ٹھیک ہے یہ جہالت ہے۔ ٹھیک
اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ لفظ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ سوچی سمجھی سازش ہے جس کے اندر اسلام کی دشمنی مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ ایک سازش کے تحت یہ چیز مسلمانوں کے اندر پھیلائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دلیل اس کی یہ ہے، میں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کوئی نہیں کیا۔ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، معتبر ترین سب تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ روافظ کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے ٹھیک ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی نا، انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ ٹھیک ہے اب خروج رہ گیا ان کا، جی بالکل اب خروج کہنا ہی غلط ہے۔ جی بالکل خروج ہوتا کہ وہ پھر بھی کہتے میں نے جنگ کرنی، جی جتنے مرضی شہید ہوتے وہ کہتے جتنے مرضی شہید ہوتے، جو مرضی ہوتا، جی انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ جی جی تو اس کا مطلب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں جو ہے نا کفر کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ ان کو اصل میں دھوکہ دیا گیا تھا ٹھیک ہے کوفیوں کی طرف سے۔ ٹھیک ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کو خطوط لکھ کر جو ہے نا ان کو بلایا گیا تھا، اور بلانے والے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حقیقت میں قاتل تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے خاندان کی بے حرمتی کی اور ان کو شہید کیا۔ اصل میں ذمہ دار وہی تھے۔ پیچھے ان کا جو سارا سلسلہ ہے نا وہ ابن سبا سے ملتا ہے، یہ اس وقت کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا تھا، اور ان سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، نہیں، کسی کو معاف نہیں کیا تھا انہوں نے۔ تو حضرت حسین سے بھی وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، اپنے بڑے آباء و اجداد کی ذلت کا جو مدینے میں اٹھانی پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پیغمبر کے صحابہ کے ہاتھوں، تو انہوں نے یہ رستہ اختیار کیا تھا۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے ہیں، تو وہاں جو کوفے کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا نا، عمر بن سعد تھے، وہ ٹھیک ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں، بدایہ والنہایہ میں بھی ہے، اور امام طبری کی جو تاریخ اسلام ہے جی جی اس کے اندر بھی ہے، اور جتنی بڑی بڑی آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں سب کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ رافضیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی۔ ایک شرط پیش کی کہ مجھے جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دوں۔ ٹھیک دوسری شرط یہ پیش کی کہ مجھے مسلمانوں کی سرحد پر پہنچا دو، جہاں مسلمان لڑتے ہیں میں مسلمانوں کی طرف سے ایک مجاہد اور ایک سپاہی بن کر میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ خروج کدھر ہے ادھر؟ کہیں نام و نشان بھی نہیں نظر آ رہا۔ یہ تو بہتان ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر خروج کا۔ کوئی انہوں نے مسلح جنگ کا آغاز نہیں کیا، نہ جد و جہد کی، نہ وہ لڑنا چاہتے تھے۔ یہ تو ان کو گھیر کر مظلومانہ شہید کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ وہ تو نہیں لڑنا چاہتے تھے، نہ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ اب تھوڑا سا غور کریں حمزہ بھائی، جی تھوڑا سا غور کریں، جو لوگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنی خواتین کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے کر میدانوں میں جایا کرتے ہر ہیں۔ کسی نے بالکل حضرت حسین تو لڑنے کے لیے گئے بھی نہیں تھے، خروج کیسے ہم اس کو کہیں گے؟ جی جی یہ تو بہت بڑا بہتان ہو گیا پھر۔ یہ تو بہتان ہے ان پر جی جی کہ انہوں نے خروج کیا ہے۔ جی جی تو بعد میں اگر کسی نے خروج کیا تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے جی لیے دلیل اللہ کا قرآن ہے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس طرح ہم نے کتاب و سنت پر چلنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلیں۔ جی چلو صحابہ سے ہمیں کوئی ایسا صحابہ نہ یہ خروج کا مطلب سمجھا ہو کسی جی آیت سے یا کسی حدیث سے انہوں نے کیا ہو تو اس کو ہم دلیل بنائیں گے اپنے لیے، لیکن ایسا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے کائنات میں، کوئی تاریخ میں۔ جی تو اس حدیث کا مفہوم شیخ محترم کیا ہے؟ فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اس سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ حمزہ بھائی یہ تو ان کے خلاف دلیل ہے، یہ تو ان کی دلیل ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان قرار دیا ہے، یہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے دیکھیں اس کے 3 درجے اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو،
جہاں بندے کا ہاتھ چل سکتا ہے وہاں اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ بالکل اچھا، اپنے گھر میں ہمارا ہاتھ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ چلتا ہے، ہر بندہ چلاتا ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہر بندے کا ہاتھ چل جاتا ہے، وہ چلاتا بھی ہے، بیوی پر بھی چلاتا ہے، بچوں پر بھی چلاتا ہے، جی جی اسے احساس ہی نہیں ہوتا میں غلط کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بیوی پر مرد کا ہاتھ چلانا، یار یہ کوئی اچھا کام تو نہیں، یہ تو غلط کام ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ایک جی مرتبہ بھی۔ جی جی تو یہ ہر وقت ان کو پٹائی کرتے رہنا، مارتے رہنا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ اچھا، پھر بچوں ادھر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اور جب اللہ کی بغاوت ہو، نافرمانی ہو، جرائم گھر کے اندر چل رہے ہوں اور بندہ دیکھ رہا ہو تو وہاں ہاتھ چلتا ہی نہیں، حالانکہ چلانے کا حکم ہے اور وہاں چل سکتا ہے، وہاں گورنمنٹ روکتی نہیں ہے۔ جی یہ کوئی امریکہ یا کینیڈا یا برطانیہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہاتھ چلائیں گے تو آپ کو موبائل آئے گی اور اٹھا کر لے جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے ماشاءاللہ، تو ادھر اپنے گھر میں بھی ہاتھ چلا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جی غیر مسلم ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، غزہ ہے، کشمیر ہے، چچنیا، بوسینیا تھا، یا جہاں جہاں بھی دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمانوں پر اس مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، جی اسلام کی خاطر ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اللہ کے دشمن، تو ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جانا اور وہاں جا کر ہاتھ چلانا یہ مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے۔ بالکل یہ تو ہاتھ چلانے کا حکم دے رہی ہے حدیث کہ ہاتھ چلاؤ۔ ہاں، اگر ہاتھ چلانے سے برائی ختم ہونے کی بجائے فتنہ پیدا ہو رہا ہو، فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو رہا ہو، ہاں، اصلاح کی بجائے فساد بڑھ رہا ہو، جی بگاڑ سر اٹھا رہا ہو اس سے، تو پھر ہاتھ نہیں چلانا وہاں پر۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اپنی زبان سے روکنا ہے۔ تو زبان سے ہر بندہ نصیحت کر سکتا ہے، آپ گلی میں جائیں، بازار میں جائیں، حکمرانوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، جی کر سکتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں یہ کئی مثالیں ملتی ہیں، وہ حکمرانوں کے غلط عمل کو دیکھ کر ان پر تنقید کرتے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، صحیح کہتے تھے یہ کام غلط کر رہے ہو تم، اس کو صحیح کرو، سنت کے مطابق کرو۔ ٹھیک ہے، تو تو یعنی یہ دلیل بالکل بیجا ہے، کوئی بنتی نہیں ہے یہ تو حکومت کے خلاف خروج کے لیے خصوصاً اس کو استعمال نئی کرنا۔ دلیل بنتی نا۔ جی پھر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق حقین عند سلطان جاب جائر، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ افضل ترین جاب، تو اب یہ نصیحت نہیں ہے، جی بالکل، نصیحت کرنی چاہیے اسے، جی جی اور اس کو خروج کہنا بھی غلط ہے، جی اس کو خروج سمجھنا بھی غلط ہے۔ بالکل، اب اس کو خروج کہنا سمجھنے کا مطلب ہے اب جو حکمران طبقہ ہے ان کو نصیحت کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ نہیں بالکل نہیں، ہم نے تو بند کر دیا، ہمارے معاشرے کے لوگوں نے، بند نہیں ہونا چاہیے، ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر، گالیاں نکال کر نہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں، یہ بھی سوال ہے بد شروع زبانی کر کے نہیں، یا کوئی اور غیر شرعی طریقہ اختیار کر کے نہیں، نہیں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر اچھے الفاظ، اچھے انداز، اچھے اسلوب کو اختیار کر کے حکمرانوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ تو پھر اگر نصیحت سے بھی فائدہ نہ ہو، فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان زیادہ ہوتا ہے، ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں دنیا میں کہ فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو جائے، تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے، پھر یہ کمزور ترین ایمان، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان کو اگر اچھے انداز سے، اچھے اسلوب سے نصیحت کی جائے تو وہ قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے انہیں بھی اس کو خروج نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں جو ہے نا اس کو اپنی دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو تصور ہے نا یہ بھی غلط ہے کہ جو ہمیں نصیحت کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کام تو کرتے تھے، ہاں، لوگ ان کے دشمن بن جاتے تھے کہ یہ تو ہمارے دشمن ہے، حالانکہ وہ ان کے فائدے چاہتے تھے۔ دیکھیں ہمارے اسلاف میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، حکومت کہتی ہے کہ کہو
قرآن مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق ہے، وہ نہیں کہتے. ماریں کھا لی ہیں، جیل میں چلے گئے ہیں، لیکن حق کہنے سے باز نہیں ہے، حق کہتے رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں جبری طلاق کا فتویٰ دیتی تھی حکومت. جی وہ جو درباری ملا تھے وہ سب کہتے تھے کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ کتاب و سنت کے مطابق جبری طلاق نہیں ہوتی. جی تو امام مالک کہتے تھے جبری طلاق نہیں ہوتی. ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی. لیکن انہوں نے آگے سے خروج نہیں کیا. خروج نہیں کیا، نصیحت کرتے رہے، حق پر کمپرومائز نہیں کیا، حق کو نہیں چھوڑا، جی باطل کو قبول نہیں کیا، نصیحت کرتے رہے ہیں. کرتے رہے. اور برا بھلا بھی نہیں کہا، ہمیں کوئی ایسی برا بلا بھی نہیں کہا، گالیاں بھی نہیں کی، تلوار بھی نہیں نکالی، خروج بھی نہیں کیا، لوگوں کو بھی نہیں اکسایا. یہ دراصل ہمارا شاید رویہ شیخ محترم بہت برا ہے اور تنقیدانہ ہے. ہم نے جلسوں میں دیکھا ہے کہ جب بھی حکومت کے خلاف بات ہوئی ہے ان کو بالکل اخلاقیات سے گھرا ہوا ان کو ہم نے ثابت کیا ہے، ان کو ظالم اور فاسق ہی ہم نے ثابت کیا ہے. تو یہ بھی رویہ دینی اعتبار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اعتبار سے صحیح نہیں کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کو گالی گلوچ گالیاں دیا تو دینا جائے. جائز نہیں ہے نا. جی وہ کوئی بھی گالیاں ہو. کوئی حل نہیں ہوتا، گالیاں حل نہیں ہوتا، تشدد مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حل ہوتا ہے محبت، پیار، اخلاق، خیر خواہی، اخلاص کے ساتھ نصیحت، اللہ سے ڈرانا. جی تو ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے. یہ جو انداز ہے نا، یہ انداز بھی غلط ہے. ہمارے دونوں فریقوں کا انداز غلط ہے. ہمارے معاشرے میں تربیت ہے ہی نہیں سرے سے دین کے مطابق. جی جو عوام الناس ہے وہ گالیاں نکالتی ہے، وہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی طریقہ اختیار کرتی ہے تنقید کا، جس سے وہ اصلاح کرنے کی بجائے ان کو زیادہ غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ مثبت اور جائز تنقید کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خروج ہے اور یہ ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمارے خلاف عوام کو اکسا رہے ہیں. حالانکہ وہ ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کر رہے ہیں، ان کو رب کے غضب سے، جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے بچا رہے ہیں. دونوں طرف افراط و تفریط دونوں ہے. طرف افراط و تفریط ہے ہمارے معاشرے میں. جی ٹھیک ہے. کچھ دلائل شیخ محترم قرآن کے عموم سے بھی دیتے ہیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہم نے نکلنا ہے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال. اس طرح کی بہت آیات ہے. تو آپ ان کو شیخ محترم کیا نصیحت کریں گے اس حوالے سے؟ بھائی جان بالکل ٹھیک ہے، ظالم کے خلاف نکلنا چاہیے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ جو ظالم ہے وہ کافر ہو، ٹھیک ہے. مسلمان نہیں. جو کافر ظالم ہے نا، اور مسلمانوں پر ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے حملہ آور ہے، وہ ان کے دین کو مٹانا چاہتا ہے، ان کو دین سے پھیرنا چاہتا ہے، وہ ان کی آزادی سلب کرنا چاہتا ہے، ان کو حقوق سے، انسانی حقوق سے محروم کرنا چاہتا ہے، ان کو امن اور سلامتی کی زندگی سے محروم کرنا چاہتا ہے، ان کو اپنی غلامی کے شکنجے میں جکڑنے کی خاطر. ایسے ہیں بہت سے دنیا میں فرعون جو لوگوں کو اپنی غلامی کے شکنجوں میں ہمیشہ جکڑے رکھنے کا مشن لے کر یہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، غیر مسلم ہیں. تو یہ جو آیتیں ہیں نا، اذن للذین یقاتلون، یہ ان کے لیے ہے. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ان کے لیے ہے. ان آیتوں پر عمل ہونا چاہیے، اور ان آیتوں پر عمل کرنے کے لیے جانا چاہیے کہاں؟ غزہ میں. فلسطین کہاں جانا چاہیے؟ کشمیر میں. کہاں جانا چاہیے؟ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و دنیا میں اللہ کے دشمن کافر ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کے خلاف یہ آیتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پر نہ یہ آیتیں لگائی جا سکتی ہیں، نہ چسپاں کی جا سکتی ہیں. دلیل اس کی یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی ہے. جی امام الانبیاء نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ. جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا مال جان تو محفوظ ہے. یہ اس کے خلاف قتال کی تو اجازت نہیں دیتی یہ آیتیں ہمیں. اور ویسے کیا شیخ محترم یہ خروج اور خوارج کا فتنہ آج پایا جاتا ہے؟ جی بالکل پایا جاتا ہے. یہ ختم نہیں ہوا. خروج کا فتنہ، خوارج کا فتنہ موجود ہیں. آج بہت سے خوارج ہیں، مختلف ناموں سے وہ ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں، اور اپنی جو ہے نا وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، مختلف شکلوں میں، مختلف ناموں میں موجود. یہ پاکستان اور افغانستان کی آج کل جنگ ہو رہی ہے. افغانستان کے حوالے سے کچھ کہا جاتا ہے کہ ادھر کچھ خوارج ایسے موجود ہیں جو امریکہ کے حقیقت میں چھوڑے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ آج پاکستان اور افغانستان کی یہ جنگ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ مسئلہ بہت حساس ہے. اب ہمارے پاس تو ایسی جو ہے نا وہ تحقیق شدہ خبریں نہیں ہیں.
کوئی ہمارے پاس ایسے ذرائع بھی نہیں ہیں جن ذرائع سے ہمیں واقعتاً 100% یقینی معلوم ہو جائے کہ وہاں پر اس طرح کے خوارج کے کیمپ ہیں، ان کے ٹریننگ سینٹر ہیں، ٹھیک ہے اور وہاں وہ تربیت دیتے ہیں لوگوں کو، اور پھر وہ آ کر پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ اپنا خروج والا مشن چلاتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو کسی کے پاس پکا سکے بند ثبوت ہو تو ٹھیک ہے، اس ٹھیک کو ہے کارروائی کرنے کا حق ہے، وہ کارروائی کر سکتا ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعتاً خروج کے دندانے وہاں پر ملتے ہیں اور وہاں خوارج کے اڈے موجود ہیں اور خوارج کی تربیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے اور وہ آ کر پاکستان میں اپنے خروج کا مشن چلا رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ جو حکومت کرتی ہے اس کو کرنا چاہیے، یہ فرض ہے اس پر، اس کے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے نا جی تو پھر یہ جائز نہیں ہے، پھر اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ صرف شبہات کی بنا پر، ہاں، صرف شک کی بنیاد پر، صرف اپنے ہی خیالات اور بنائے ہوئے ذہن کے اندر گھڑے ہوئے تصورات کی بنیاد پر جی کہ وہاں ایسا ہوتا ہوگا، وہاں ایسے لوگ یہ ادھر سے آتے ہوں گے، ہمارے پاس کوئی اتھینٹک قطعی دلیل موجود ہی نہیں ہے، پھر ہم کریں گے تو پھر یہ ظلم ہے، پھر یہ زیادتی ہے، پھر یہ فتنہ ہے، جی جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ کلاہما فی النار۔ لوگوں نے کہا نبی ھذا القاتل فما بعد المقتول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اس کے قتل کرنے پر حریص تھا۔ تو یہ فتنوں کے دور کی بات ہے، مسلمان کا مسلمان کے خلاف لڑنا یہ جہاد نہیں ہوتا، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ جی تو ان فتنوں میں تو حکم یہ ہے اپنے ہتھیاروں کو کند کر لو، اپنی تلواروں کو توڑ دو، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ عوام کا تو یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی فتنے کے اندر حصہ نہ ڈالنے والے نہ بنے، کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرنے والے نہ بنے۔ تو اب میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ بغیر تحقیق کے جی کسی عالمی استحصالی اسلام دشمن قوت کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں، اس کے اشاروں پر کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں، تو یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک یہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ دین کے تقاضوں کو توڑ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے ایسا ہے، یعنی میں نہیں جانتا، اگر ایسا نہیں ہے جی واقعتاً وہاں پر ایسا چیز ہے اور وہ اس کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ٹھیک کر رہے ہیں، پھر افغانیوں کو لڑنا نہیں چاہیے ان کے خلاف، کیونکہ یہ جو ہے نا خوارج، یہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، یہ جتنے پاکستان کے دشمن ہیں اتنے ہی افغانستان کے بھی دشمن ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ان کی فطرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان، ان کی فطرت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو، کافروں کو، اللہ کے دین کے دشمنوں کو، اسلام پر مسلمانوں پر حملہ آوروں کو، مسلمانوں کی عصمتیں تار تار کرنے والوں کو، ان کے بستیوں کو کھنڈرات بنانے والوں کو، ان کے ہزاروں لوگوں کو تہس نہس کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کی تلواریں، ان کے ہتھیار سب کن کے خلاف چلیں گے؟ مسلمانوں کے کلمہ خلاف۔ پڑھنے والوں کے خلاف، جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے خلاف۔ ٹھیک تو یہ افغانیوں کے بھی دشمن ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ اگر افغانی ان کا تحفظ کر رہے ہیں، واقعتاً وہاں پر ہیں، اب مجھے نہیں پتہ ہے کہ نہیں، اگر واقعتاً وہاں پر ہیں وہ تحفظ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، ٹھیک اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہمارے بھائی غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈر کر ایک مسلمان ہے نا، ایک مسلمان کی جان وہ اللہ کے ہاں بڑی بڑی قیمتی ہے۔ جی جی ہم ہمیشہ یہ آیت ہر جگہ پر لکھی ہوئی پڑھتے ہیں، یہ الفاظ آیت کے کہ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، ایک انسان کا ناحق قتل، جو آپ نے ایلیگیشن اس پر لگائی ہے وہ ہے نہیں، اس پر آپ کو بھی پتہ نہیں ہے اور آپ قتل کر رہے ہیں، یا شبہات کی بنا پر، شبہ کی بنا پر بھی انسان کی جان لینے کی اسلامی اجازت نہیں دیتا۔ جی جب تک قطعی دلیل آپ کے پاس نہیں نہ ہو اس وقت آپ کو حق نہیں ہے۔ تو
وہ کریں ہمارے بندوں کو یا ہمارے کریں ان کے لوگوں کو، اور شبے کی بنیاد پر کریں اور کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر کریں یا کسی اپنے آقا کے اشارے کے کہنے پر کریں تو یہ غلط کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر حقیقت میں کر رہے ہیں وہ تو پھر ٹھیک ہے۔ آخری بات شیخ محترم اس حوالے سے بس رہنمائی فرمائیں، اگر حکومت پرامن احتجاج سے بھی منع کر رہی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر، اور آگے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ باز نہیں آ رہے، تو اگر حکومت کوئی رد عمل اختیار کرتی ہے تو کیا وہ جائز ہے یا؟ اگر حکومت رد عمل اختیار کرتی ہے ایسے احتجاج کرنے والوں کے خلاف جو شرعی، قانونی، اخلاقی تقاضوں کو پورا کر کے احتجاج کر رہے ہیں تو حکومت غلط کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے. حکومت کو یہ اسلام حق نہیں دیتا، وہ اپنی رعایا پر ظلم کر رہی ہے، اور اس ظلم کا خمیازہ اگر دنیا میں نہیں تو قیامت والے دن ان سب لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک. وہ ان کے حقوق دینا یار، یہ طاقت سے لوگوں کے حقوق طلب کرنے کی آواز کو دبانا، یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ محترم، آپ نے ٹائم دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا خروج کی وضاحت کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، احتجاج کسے کہتے ہیں، یہ سارے موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو سنی، آپ ہمارے ساتھ رہے، شیخ محترم نے آپ کے سامنے تفصیل سے ہر چیز رکھ دی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔